جی بھائی کیا نام ہے ان کا؟ محمد حسن. السلام علیکم مفتی صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اس کے بعد جو ہے ایکس مسلم ہے نا, یہ ان کو لے لیجیے پھر. جی بولیے. سب پہلے پینل کو, سب سے آپ کے پورے پینل کو میرے طرف سے سلام. ایک سوال ہے مفتی صاحب, اور ایک چھوٹی سی آبزرویشن رکھوں گا. میرا سوال بلاسفیمی کے حوالے سے ہے, خاص طور پہ ابھی جو پیشے دنوں جو پاکستان میں جو واقعہ ہوا, میرا خود تعلق پاکستان سے ہے. جو پیشے دنوں جو سوات میں واقعہ ہوا, پھر اس سے پہلے جڑاوالا میں واقعہ ہوا تھا مسیحی برادری کے خلاف, اور پھر اس سے پہلے وہ کچھ عرصہ پہلے کہ وہ سری لنکن شخص تھا, اس کو بھی اسی بلاسفیمی کے اس کو مرڈر کیا گیا تھا. تو میرا سوال مفتی صاحب یہ تھا کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن بلاسفیمی, ہم کہاں پہ لائن ڈرا کریں گے کہ یہ بلاسفیمی ہے, کیونکہ ہمارے لیے تو ایز اے مسلم نا اتنے سارے ریفرنسز. جی بنیادی بات یہ کہ بلاسفیمی ہوئی کیا نہیں ہے. بلاسفیمی تو ڈیفائنڈ ہے, ہوئی کیا نہیں, یا کسی نے شور مچا دیا اور شور مچا کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. بات یہاں پر اس کی نہیں ہے کہ بلاسفیمی کو پھر کیا چیز ہے. بات یہ کہ اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بلاسفیمی ہو گئی, چلو مان لیا بلاسفیمی ہو گئی, کیا پبلک کو یاد ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, کیا اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ بلاسفیمی ہوئی؟ نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی نے ویسے ہی اعلان کر دیا نا, ارے اس نے تو یہ کہہ دیا, اب سارا مجمع جو ہے موب وہ چڑھ دوڑتا ہے. تو یہ کوشچن ہونا ہی نہیں چاہیے اس تاریخ میں, آج کی تاریخ میں, کہ بلاسفیمی کی ڈیفینیشن کیا ہے. واٹ ایور اٹ از, جو ہوا غلط ہوا. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں مطلب یہ کہ دیکھیں, جس طرح ہم جو زیادہ تر میں نے بھی پاکستان میں یہ دیکھا کہ جو عموماً جو الزامات لگتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ صفحے جلا دیے, یا جو بھی بے حرمتی کی اس کی, ٹھیک ہے. اور جو ویسٹ میں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ اس میں ایک تو قرآن پاک کا بھی آتا ہے واقعہ جو جرایا تھا, سویڈن میں جو واقعہ ہوا تھا, اور دوسرا پھر وہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کبھی کوئی فیچرز بنا دیتا ہے یا اور کوئی چیزیں کرتے رہتے ہیں, تو یہ سب تو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو چیز تھی خاص طور پہ قرآن پاک کے حوالے سے, جس طرح اب میں تھوڑا سا ذرا کوشچن ڈیولپ کروں گا کہ اگر ہم لوگ جس طرح قرآن پاک کے پرانے بوسیدہ اوراق ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں, اور وہ یوزلی یہ تھا کہ مجھے علماء سے سنا ہے, جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان کو جلا دیا جائے, ٹھیک. لیکن اب یہ چیز کو اب یہ ایک دو دھاری تلوار بن جاتی ہے نا, کہ فار ایگزامپل میں اپنے گھر میں ہوں, اب میں تو اس ٹائم انگلینڈ میں ہوں, اور میں اپنے, ٹھیک ہے, میرے تعلق میں پاکستان سے, میں انگلینڈ میں ہوں. اب میں اپنے بیک یارڈ میں اگر میں قرآن پاک کے پرانے صفحے جلا رہا ہوں, تو اگر اور اوپر سے کھڑا کے مجھے دوسرا دیکھ بھی رہا ہے نا, ریسپیکٹو کہ مسلمان ہے یا وہ نان مسلم ہے, وہ اس بات پہ کوئی نہیں شور مچائے گا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی چیز پاکستان میں ہو رہی ہے اسپیشلی, تو وہ شور مچا کے لوگوں کو بلا دے گا کہ بھی دیکھو یہ قرآن پاک جلا رہا ہے, بے حرمتی کر رہا ہے, بلاسفیمی کر رہا ہے, اور پھر وہی ہوگا جو ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے, آپ انگلینڈ رہتے ہیں اور اس چیز کا احساس آپ کو ہوگا کہ پاکستان میں جس طرح کے واقعات ہو گئے نا اتنے جلد اور اتنے بھیانک انداز سے جو ہوئے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, کوئی دنیا کا سب سے احمق آدمی ہوگا جو لوگوں کو اپنی موت کے لیے انوائٹ کرے گا کہ آؤ جی میری موب لنچنگ کر دو, اور وہ بلاسفیمی کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ بلاسفیمی ہوتی ہے, اس کو فریم کیا جاتا ہے ان موسٹ کیسز. ہاں, بلاسفیمی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں, وہ ایتھیسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, سوشل اور ان کے چینلز کو ٹریک کیا جا رہا ہے آئی پی ایڈریس وغیرہ کے تھرو, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, اور ایک آدھ کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھانسی نہیں دی گئی, اس کو آپ کہیے کہ بلاسفیمی ہے, اس کے ایویڈنس ہیں, ان کے کمپیوٹر سے اس طرح کے مواد نکلا ہے. ایک آدمی نے جو ہے وہ مثلا کوئی آدمی اپنی چھت کے اوپر قرآن کے بوسیدہ اوراق اگر جلا رہا ہے, اس کو کیسے بلاسفیمی کہا جا سکتا ہے, جبکہ وہ اس نیت سے نہیں کر رہا. بنیادی چیز یہ ہے نا کہ بھائی وہ تو قرآن کی حرمت, بے حرمتی نہیں, تاکہ قرآن کی بے حرمتی نہ ہو تو ان صفحات کو اس طریقے سے ڈسپوز کر دیا جائے. جی, تو یہ بلاسفیمی کیسے ہو جائے گی؟ لیکن اس میں ابھی ایک چیز دیکھیں مفتی صاحب, کہ اگر ایک شخص جو کہ ملحد یا مرتد ہو چکا ہے اور ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور وہ نعوذ باللہ بلاسفیمی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن جب لوگ اس کو پوچھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جی قرآن کی حرمت کے لیے اس کا اوراق جلا رہا تھا جو کہ پھٹے پرانے تھے. یہ صاحب کی والی بات کہ بلاسفیمی ثابت کرنے کو تو کوئی طریقے کار نہیں ہے نا, پھر تو پھر کوئی سزا بھی نہیں ہے, وہ تو پھر کوئی سزا بھی نہیں ہے بھائی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ سزا دے سوسائٹی. ایک تو یہ کہ لوگوں کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ تم کس نیت سے جلا رہے تھے, یہ لوگوں کو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے. لوگوں کا ایک کام ہے کہ اگر ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بلاسفیمی ہو رہی ہے تو وہ سیدھے رپورٹ کریں اتھارٹیز کے پاس. اب یہ اتھارٹیز کے اپنے طریقے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پوچھیں. یہ آرگیومنٹ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ چونکہ پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو ہمیں کرنا پڑتا ہے, یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے.
جی سر میں ایگری کرتا ہوں کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کی بات سے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں کیا علماء وغیرہ کو اس میں اپنا رول, خاص طور پہ اسی اگین میں اسی چیز میں پھر کوشچن آ رہا ہے کہ اس میں علماء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ قرآن کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, کیونکہ اگر ایک پبلکلی قرآن جو پینلسٹ ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء شامل ہیں, اور وہ لوگوں کو طریقہ کار بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہے قرآن کو ڈسپوز آف کرنے کا پراپرلی, جو بھی آپ کے پاس اگر پھٹے ہوئے ایسے ہے یا آپ کے پاس تو بہت پرانا اس کا قرآن پاک کا مصحف ہے, تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا یہ پراپر طریقہ ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایسا ادارہ وغیرہ ہو جو اس طرح کے پرانے نسخے کلیکٹ کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کر دیں گے. ہمیں جہاں تک یاد پڑتا تھا ہم جا کے مسجدوں میں یا مدرسوں وغیرہ میں جا کے قرآن پاک دے آتے تھے, اور وہ لوگ پھر اس کا آگے کیا کرتے تھے واللہ عالم. ٹھیک, ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر علماء کو پورے ملک کے ہر مسلک کے جمع ہو کر اس موضوع پر بات کرنی بہت ضروری ہے. یعنی قوم کو ٹرین کرنا ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے حساس معاملات میں ریئیکٹ کس طرح کریں, چونکہ ان کے اس عمل سے مسلمان تو یعنی پاکستان ایز اے کنٹری تو بدنام ہو ہی رہا ہے, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایسا اعتراض ہوتا ہے پھر مسلمانوں کے اوپر کہ یار مسلمان یہ حرکت کر رہے ہیں جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے, یہ میں اتنے واضح انداز سے بول رہا ہوں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے واضح انداز سے بولنا بھی مشکل ہے. جی میں ایگری کرتا ہوں سر, جی بالکل. مطلب اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو موب لنچنگز ہوتی ہے اس کے کاز کو, روٹ کاز کو جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا روٹ کاز مذہب ہے, یا اس کا روٹ کاز جو ہے وہ جس کو مذہبی جنونیت کہتے ہیں وہ ہے. اس کا روٹ کاز وہ نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا روٹ کاز جو ہے وہ یعنی کہ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو ذہن ہے نا پورا کا پورا, مطلب میں اس میں پورا بر صغیر, بلکہ پورا بر صغیر جو ہے وہ ایک دوئی کی زندگی جی رہا ہے. وہ ایموشنلی مذہبی ہے, اور جو ہے وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں اور اپنے ریشنل لائف میں وہ مذہبی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈوئلزم کی زندگی پورا گزار رہا ہے. تو جب ڈوئلزم کی زندگی آپ گزارتے ہیں تو پھر, اور پورا معاشرے کا اٹیچمنٹ آپ کا ریلیجن کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ پھر آپ انڈیا میں بھی دیکھیں نا کہ مذہب کے نام پہ کسی کو فریم کرنا اور پھر اس کے اوپر جو ہے ظلم کرنا بہت آسان ہے. یہ پورے بر صغیر کا حال ہے, بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو یا پاکستان ہو. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو پورا معاشرہ ہے وہ مذہب سے بس ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتا ہے اور اس کو اپنے مادی سمجھیں کہ منفعت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ جتنے بھی کیسز ہیں اس کو نکال کے دیکھیں, اس میں پتہ چلے گا کسی کا بزنس کا مسئلہ تھا, کسی کا کچھ مسئلہ تھا, کسی کا کچھ مسئلہ تھا, کسی نے ذاتی جو ہے وہ اپنی خودنس نکالنے کے لیے کسی کا ذاتی جھگڑا تھا, کسی کا بزنس میں جو ہے پارٹنرشپ کا کچھ مسئلہ تھا. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں. تو اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ کر کیا رہے ہیں, مطلب پاکستان کا کیا حال ہے کہ وہ پورا انسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ مادیت پرست ہے. مطلب کیا پاکستان کی کوئی پالیسی ایسی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہو اسٹیٹ کی؟ نہیں ہے نا. تو جو معاشرہ آپ انسٹیٹیوشنلی ایسا بنا رہے ہیں, مادیت پرست معاشرہ بنا رہے ہیں, اور آپ یہ چاہیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مذہب کو صحیح طور پہ استعمال کریں, یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیفیوژن بہت خطرناک ہے, اس کو سماج کے اندر سے کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی رہا ڈسپوز کرنے کا طریقہ, تو ہمارے یعنی کہ میں ہندوستان سے ہوں تو ہمارے یہاں عام طریقہ یہ ہے کہ لوگ قبرستان میں جا کے اس کو دفن کراتے ہیں. جو بھی قرآن وغیرہ ہوتا ہے اس کو قبرستان میں دفن کراتے ہیں. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش جیسے جگہوں میں جو ہے ڈسپوزل کا کوئی انسٹیٹیوشنلائز طریقہ اپنانا چاہیے مسلمانوں کو. جو ہمارا آرگینک طریقہ ہے اس کو ہی باقی رکھنا چاہیے. باقی یورپین کنٹریز کے حالات دوسرے ہیں, تو وہاں مطلب قبرستان قریب میں ہوتے بھی نہیں. وہاں جو ہے وہ کچھ یعنی کہ کمیونٹی, جو ایک مسلم کمیونٹی ہوتا ہے وہ آرگینک وے میں نہیں ہوتا, بہت دور دور میں گھر ہوتے ہیں, مساجد بہت دور میں ہوتے ہیں, کمیونٹیز. تو وہاں اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہو جو قرآن کی جو وہ بوسیدہ نسخے ہیں اس کو کلیکٹ کرنے کا استعمال کریں. باقی جو ہمارا آرگینک سوسائٹی ہے اس میں وہی آرگینک طریقہ اپنانا چاہیے جس سے یعنی کہ ہم زیادہ اپنے آپ کو قریب محسوس کریں قرآن سے اور اس کے سمجھے کہ اس کی روح سے. ٹھیک ہے, چلیں جی, شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم.